اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے سورہ عصر پر روشنی ڈالی تھی، اس کی حکمتیں اور اس کے مقاصد کو میں نے بیان کیا تھا کہ اس میں جو خسارہ بیان کیا گیا ہے وہ خسارہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے، پھر اس کے بعد خسارہ بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 4 اصول بیان کیے گئے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے دنیا کی کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس ناکامی کو خسارے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دنیا کی کوئی بھی جماعت، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں قسم کھا کے چیلنج فرمایا۔ تو اس کے بعد والی جو صورت ہے، یہ ساری صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک اپ ہیں۔ سورہ حمزہ ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ تو یہ صورت پاک ہے، اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک تان و تشنیع کے حوالے سے اور دوسرا ستونوں والی آگ کے حوالے سے۔ ابھی وہ جو جماعت 4 اصولوں کے لے کے چلتی ہے اور ملکی و قومی لیول پہ متعارف ہوتی ہے، تو پہلے درجے میں تو یہ ہے کہ اس کے رکن رکین جو ہیں ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں، چونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر مفادات کے کام کرتے ہیں، تو لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی جو ان کو تانے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کو رب تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ہوتا ہے اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ جیسے الحمد شریف میں نے بیان کیا کہ نتیجہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی رب کے اختیار میں نتیجے کا جو تصور ہے وہ 100% کامیابی کا ہے کہ ہم ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاس اس کا نتیجہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی کامیابی کے نتیجے پر بھروسہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے۔ تو ان کو گھر کے اندر بھی اور باہر بھی ہر طرف سے جو ہے ہراساں کیا جاتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے ہیں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تمہارا یہ نقصان ہو رہا ہے، تمہارا وہ نقصان ہو رہا ہے، تم پیسے اور وقت کا ضیاع کر رہے ہو۔ تو لوگ ان کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، عزیز و اقارب بھی پریشان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب بڑے لیول پہ متعارف ہوتے ہیں اور پوری جماعت کے اندر ایک فنڈ کا، فائنانس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اپر لیول پر چند ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے۔ اگر وہاں صحیح شعرائی ماحول نہ ہو اور وہ لوگ اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھ جائیں، تو سرمایہ پرستی کا ان کے اندر عنصر داخل ہونے کا غالب اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ سرمایہ پرست نہ ہو جائیں۔ تو سرمایہ پرستی کے بڑے حملے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس کو جو ہرس ہے، سرمایہ پرستی کی جو ہرس ہوتی ہے، اس ہرس کو اگر آگ سے تعبیر کیا جائے کہ وہ آگ ہے، اور ستونوں کی آگ سے مراد کہ کوئی بھی چھت جو ہے بغیر سپورٹ کے قائم نہیں رہ سکتی، اور جو سپورٹ ہے اسی کو قرآن اصطلاح میں ستون کہا گیا، یعنی جیسے یہ دیواریں ہیں، دیواریں بھی سپورٹ ہیں۔ تو جو چیز چھت کو، یعنی کوئی بھی چھت جو ہے بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ محلات کی سوچ یا بڑی بڑی فیکٹریوں کی سوچ، بڑے بڑے کارخانوں کی اگر سوچ اگر اس کے دل میں آ جائے، اور اس سوچ میں وہ جو سوچ ہے وہ اجتماعی قومی کردار سے اس کو ہٹا دے گی، اس کو آگ سے تعبیر کیا ہے کہ اس طرح کی جو ہرس ہے وہ آگ ہے، اور وہ ستونوں والی آگ ہے، یعنی جو بڑے بڑے محلات کی سوچ والی آگ ہے، وہ آگ کی طرح آپ کے پورے اس پروگرام کو کھا جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جماعت 4 اصولوں کو لے کے چلی،
اس کے بعد ان پہ تان و تشنی کی جو بوچھاڑ ہوتی ہے، اس کے جو رکن رکین ہیں اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. یعنی ان کو کامیابی پر بھروسہ ہے اور رب کی مدد پر بھروسہ ہے. دو چیزیں جو چیزوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اس تان و تشنی کے عمل میں. دوسرا یہ ہے کہ سرمایہ پرستی کے بڑے حملے سے بھی اس جماعت نے اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو اس کے بعد والی جو صورت ہے وہ سورہ فیل ہے کہ رب تعالیٰ اس سورۃ پاک میں سورہ فیل میں دو طرح کی خوشخبری دے دیتا ہے. وہ خوشخبری کیا ہیں کہ ایک تو ان کو راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی رہنمائی دینا شروع کر دیتا ہے. دوسرا رب تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ہاتھی والوں کی مثال دی گئی کہ وہ جب ہاتھیوں کی ابراہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ جب فوج لے کے آیا تو قریش جو ہے وہ انہوں نے اپنی آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر پناہ لے لی، پہاڑوں میں چھپ گئے، اور ابراہ کی فوج وہ پہاڑوں کے نیچے تھی. لیکن ان کی دو کمزوریاں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ بزدل تھے، نہیں، وہ آزاد قبائل تھے، اور آزاد قبائل ہمیشہ جو ہے وہ بے خوف ہوتے ہیں، وہ بزدل نہیں ہوتے، بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے پیش نظر دو ان کی کمزوریاں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ہاتھی عربوں میں تھے نہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ایسا جانور دیکھا، بہت بڑا جانور، کیونکہ ریگستانوں میں تو ہاتھی نہیں ہوتے، سرسبز اور شاداب علاقوں میں ہاتھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ بھی اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی کہ ہم کیسے لڑیں. ایک آدمی اوپر بہت اونچائی پہ کھڑا ہے اور بڑے بڑے جانور ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو اس سے وہ پریشان ہوئے. دوسری ان کی پریشانی کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت کا پیشہ تھا، اور تجارت کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے وسائل نہیں تھے. اور ان کی تجارت جو تھی وہ یمن اور شام کے ساتھ تھی، اور اندیشہ تھا کہ شام والے عیسائی بھی کہیں یمن والوں کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ وہ بھی عیسائی کمیونٹی تھی. تو یہ بڑا ایک اندیشہ تھا کہ ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، ہماری تجارت نہیں چلے گی. تو یہ دو کمزوریاں تھیں ان کی. لیکن رب تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھا دیا، یعنی پرندوں کو بھیج دیا. اور پرندے جو ہیں وہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں کینکریاں لے کے آئے. ابابیل پرندے کو کہا جاتا ہے، عربی میں ابابیل کسی بھی پرندے کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا پرندہ جو کالے بادلوں میں جو ہے گھومتا پھرتا ہے تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. مگر عربی میں کسی بھی پرندے کو، ہو سکتا ہے وہ باز ٹائپ، شاہین ٹائپ ہوں یا چیل ٹائپ پرندے ہوں، بہرحال کوئی بھی پرندے تھے، وہ جو ہے پتھریاں لے کے آئے اور اوپر سے جو انہوں نے پتھریاں پھینکی، جس سے جو ہے ہاتھی تل ملائے، حرکت میں آئے. تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو ہم تو اوپر پہاڑوں میں ہیں، وہ لوگ تو نیچے ہیں، یہ جنگ تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہ جو جانور ہے یہ پتھر سے تو متاثر ہو رہا ہے. تو انہوں نے خود بھی اوپر سے جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا. اس سے جو کیا ہوا کہ ہاتھی تل ملائے. اب وہ جانور ہے، اب وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ٹکرانا شروع کر دیا اور اپنے ہی بندوں کو روندنا شروع کر دیا. وہ جیسے پاگل ہو جاتے ہیں ایسے جو ہے نا وہ پاگل ہو گئے، اور کچھ مارے گئے، کچھ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور کچھ بھاگ گئے. کچھ کو انہوں نے نیچے اتر کے خود قتل کر ڈالا. اور جو بھاگ گئے انہوں نے وہاں جا کر قریش کے حق میں مثبت پروپیگنڈا کیا کہ یہ سب کچھ پرندوں کی وجہ سے ہوا، یعنی ان پر کوئی بات ہی نہیں آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک تو ان کو مدد کی اور دوسرا ان کو راستہ دکھا دیا. تو اس صورت پاک میں جو جماعت چاروں اصولوں کو لے کے چلتی ہے، اس کے رکن رکین جو ہیں تان و تشنی کی پرواہ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سرمایہ پرستی کے بڑے حملے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، تب اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی دینا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی مدد کرتا ہے. ابھی اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ قریش ہے. سورہ قریش اور سورہ فیل جو ہے ان میں بہت مماثلت ہے.
یعنی رب تعالیٰ نے جب ان کو راستہ دکھایا تو اس سے میدان ہموار ہو گیا، اور جو ان کی مدد کی رب تعالیٰ نے، سورہ فیل میں جو مدد کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کا خوف ختم ہو گیا۔ یعنی ان دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے سورہ قریش میں بھی، کہ ان کے لیے میدان ہموار کر دیا گیا۔ کہ ابن عاص فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب میں یمن گیا تو انہوں نے ہمارا ٹیکس بھی معاف کر دیا، شام والوں نے بھی ٹیکس معاف کر دیا، اور پوری دنیا میں یہ خبر جو ہے آگ کی طرح پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح، کہ جو ان سے کوئی پنگا نہ لے، کہ رب تعالیٰ کی ان کے ساتھ تو مدد ہے۔ یعنی پرندوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑی فوج والے جو ہاتھیوں کی فوج لے کے گئے تھے، ایک پاورفل بادشاہ جو تھا، حکمران تھا، تو رب تعالیٰ نے اس کو کیسے شکست دلوا دی۔ تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ قریش کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ابن عاص فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر ہم ان کو فتح کریں، یعنی اگر ہم یمن کو فتح کریں تو ہم کس طرح سے ہم فتح کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا، یعنی دوبارہ سے کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ جو ہے یہ قریش کی طرف چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ ان سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا، اللہ نے میدان ہموار کر دیا، ہاں جی، کہ یعنی جہاں رب تعالیٰ جو ہے، جب یہ رب تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں میدان بھی ہموار ہو جاتا ہے، یعنی انقلاب کا تقاضا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اس وقت جو ہے پوری قوم چاہتی ہے کہ تبدیلی آئے، کیونکہ ہر کوئی تنگ ہے، بلا امتیاز، رنگ، نسل، مذہب کے ہر کوئی تنگ ہے۔ کوئی نہیں اس سسٹم کو چاہتا کہ جس میں ظلم و جبر والا یہ جو نظام ہے، اس میں ہم جو ہے زندگی بسر کریں، بلکہ یہ جہنم بن کے رہ گیا۔ ہر کوئی چاہتا میں یہاں سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں کمانے کے لیے، کیونکہ یہاں کمائی کے کوئی ریسورس نہیں رہے۔ ہر طرف سے جو ہے ہمارے سسٹم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جو 8 بنیادی حقوق شاہ ولی اللہ نے بھی پیش کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہو رہا اسٹیٹ کی طرف سے۔ یعنی طب اور تدریس، یعنی تعلیم اور لامعالجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مغلوں کے آخری دور تک دونوں شعبے جو ہیں وہ مفت تھے اور معیاری تھے۔ آج سب سے بڑی انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں یہ دونوں شعبے، اور معیاری بھی نہیں ہے، اخلاقیات پیدا نہیں کیے جاتے، تربیت نہیں ہوتی ہماری جو تعلیم ہے۔ صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے جو نصاب میں جو چیز شامل ہیں، ارننگ کا پروسیجر ہی صرف بتایا جاتا ہے کہ حاصل کیسے کرنا ہے، ارن کیسے کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی اس لیے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے کہ میں ارن کیسے کروں، کیونکہ اس کی تعلیم پہ اتنا زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں کہ باقی جو بچے ہیں ان کی تعلیم سے تو والدین کو اپنا ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے میں ایک مثال دوں کہ انگلش کو شروع سے فوکس کیا جاتا ہے، اور 13 سے 14 سال میں میٹرک کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نہ انگلش بول سکتے، نہ سمجھ میں آتی، نہ پڑھ سکتے، انگلش اخبار وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، لٹریسی انگلش کی نہیں کی سمجھ نہیں آتی، پھر نہ لکھ سکتے جو لیٹر وغیرہ۔ تو حاصل کیا کیا ہے؟ جو حاصل کیا وہ چلو بتاؤ۔ اور یعنی نرسری، بلکہ نرسری سے پہلے پلے، پھر نرسری، پھر KG1 KG2 اپ ٹو میٹرک، تقریباً 13 سے 14 سال لگتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو فیل نہ ہو۔ تو اس پہ کبھی تو غور کرنا چاہیے کہ اتنا عرصہ ایک کوئی زبان نہیں سیکھ سکے، جس زبان کو فوکس کیا گیا وہ زبان نہیں سیکھ سکے۔ زبان تو 1.5-2 سال میں آ جانی چاہیے اس کو، لیکن کیا ہے کہ اس میں سے جو میں نے بات کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز سیکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز جی رٹا لگاؤ، اس میں بھی رٹا لگاؤ، اس میں بھی رٹا لگاؤ، حافظے کا ٹیسٹ، ہر چیز میں حافظے کا ٹیسٹ۔ تو یہ دراصل وجہ ہے کہ کریٹو مائنڈ یعنی کریشن کی طرف نہیں جاتے، تخلیقی صلاحیتیں ان میں نہیں پیدا کی جاتی، نہ آبزرو کی جاتی۔
جس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اس میں تخلیقی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا ہے، اور جس میں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ زیادہ حفظ نہیں رکھ پاتا۔ تو یہاں صرف اور صرف حافظے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو زندگی بھر میں کبھی وہ کام میں نہیں آتی، ان کو جو ہے غیر ضروری طور پر جو ہے حفظ کروایا جاتا ہے۔ ان کو سمجھانا کافی ہے کہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، نہ کہ اس کو رٹا لگانا۔ اب پاکستان اسٹڈی کو رٹا لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھ لینا کافی ہے۔ سائنس کو رٹا لگانا کیوں ضروری ہے؟ سمجھانا بہتر ہے کہ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، اس کو میتھڈ سمجھ میں آنا چاہیے، طریقہ کار۔ پھر جو ہے اسلامیات کو رٹا لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھانا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو رٹا لگانا کیوں ضروری ہے کہ سارا سال وہ حفظ کریں اور پھر لفظ ٹو لفظ وہ لکھیں؟ اس پہ غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ اندھوں کی دنیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی شخص یہاں سے بلوچستان جائے کہ میں بلوچی سیکھنے جا رہا ہوں، وہ یہاں سے جائے، کرایہ بھاڑا خرچ کرے اور وہاں کئی سال رہے اور وہاں رہائش کا بھی خرچہ برداشت کرے اور واپس آ جائے، اس سے کوئی سوال کرے کہ تم نے بلوچی بول لیتے ہو؟ وہ کہے نہیں۔ جی پڑھ لیتے ہو؟ نہیں۔ پھر جی لکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر چوتھا سوال کیا پیدا ہوگا کہ سیکھا کیا ہے؟ تو میں بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اتنا زیادہ برڈن جو ہر وقت یعنی رٹے کی طرف، اور اس کی وجہ سے ہوم ورک دیا جاتا ہے اور بھئی یہ بھی یاد کر کے آنا، یہ بھی یاد کر کے آنا۔ اس کی بچے کی نیچر کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی نیچر میں کھیل کود بھی ہے۔ تو اور ہوم ورک کی وجہ سے ہوم ٹیوشن رکھوانی پڑتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کھیل کود میں لگے گا، اس کو باندھنا ضروری ہے کہ اس کو باندھا جائے تاکہ جو ہے وہ بیٹھ کے وہ رٹا لگائے اور پھر رٹا لگا کے پھر اسکول میں جائے اور اسکول میں بھی رٹا لگائے، اور حصول کچھ بھی نہیں۔ 13-14 سال کے بعد نہ اس کی اردو سٹرونگ ہوئی، نہ انگلش سٹرونگ ہوئی، کوئی ڈنگ کی چیز اس نے پڑھی نہیں، اس کا بیس مضبوط نہیں ہوا، پھر وہ جی فیل ہو گیا، یہ جی بچہ نالائق ہے۔ والدین کو ہر وقت جو ہے نا وہ اس کو تانے دیے جاتے ہیں، تمہارا بچہ نالائق ہے، تمہارا بچہ نالائق ہے، تم کوشش نہیں کرتے۔ بھی فیس کس لیے دے رہے ہیں؟ ٹائم بھی دے رہے ہیں، فیس بھی دے رہے ہیں، پھر جو اس کو جو ہے وہ لائق اور نالائق بنانا کس نے تھا؟ والدین نے یا ٹیچرز نے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو اصولی موقف کے تحت جو چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کو بس۔ تو اسی طرح یعنی رب تعالیٰ میدان ہموار کر دیتا ہے، لیکن ہم اندھے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ انقلاب کا تقاضا بھی بڑھا دیا گیا، لیکن جماعت کوئی نہیں ہے۔ جماعت تبدیلی لائے گی نا، ون مین شو تو نہیں ہے کہ ایک شخص سے اٹھا اور اس نے جو ہے اپنے پتہ نہیں اس کے کیا نظریات ہیں، اس کے پیچھے جماعت ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ اس کے مقصد کیا ہے۔ ایک جگہ کچھ بات کرتا ہے، دوسری جگہ وہ کچھ اور بات کرتا ہے۔ نہ جو ہے ان جماعت کو کچھ سمجھ میں آتی، نہ لیڈر کو کچھ سمجھ میں آتی، نہ وہ کچھ ان کو رہنمائی دیتا، کیونکہ اس نے کچھ رہنمائی کہیں سے حاصل نہیں کی ہوتی خود نے بھی۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔